بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد پاکستان سے میں ہوں آپ کا میزبان، اور ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے پروگرام فتاوی آن لائن۔ اور اس پروگرام میں کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800111177۔ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان محترم مولانا محمد اسحاق مدظلہ العالی مرحمت فرماتے ہیں۔ کال کرنے کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجئے 0800111177۔ جی مولانا، جب تک کال آتی ہے تو ہم تحریری سوالات سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک تحریری سوال ہے کہ ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہو چکی تھی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ رکیے، اور اپنے گھر گئے اور غسل کر کے واپس آئے اور پھر نماز پڑھائی۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ روایت درست ہے؟ اور ساتھ ہی ان کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی سے ایسا سہو یا غلطی یا کوتاہی کا صدور ہو سکتا ہے؟ روایت تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں، ایسے ہی ہوا ہے۔ دنیا میں جو صحیح ترین حدیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ اللہ اکبر کہنے ہی لگے تھے کہ یاد آ گیا تو آپ سفیں چیر کر نکل گئے، غسل کر کے آگے فرمایا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی، اب یاد آیا تو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فتاوی آن لائن جی فتاوی آن لائن۔ مولانا صاحب بیٹھے نا جناب؟ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں جی۔ ارے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا ہے جی کیجیے بھائی۔ جی مولانا صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ایک مرد نے اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے، جی جی ہیلو جی فرمائیں، بات سن رہے ہیں ہم۔ ہاں جی، آپ جب کال کرتے ہیں تو مولانا ہی آپ کی بات سنتے میں ہیں اور سن رہا مولانا ہی ہوتا ہوں، جواب آپ دیتے ہیں۔ بات کرتے جائیں، ہیلو کہنے کی ضرورت نہیں، سن رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا۔ مولانا صاحب ایک آدمی نے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، جی طلاق بھی مثلا 3 حیض میں مکمل کر کے دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، 3 مہینے میں مکمل کر دی ہے طلاق۔ اب 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد اس کو خیال آتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اپنی بیوی کی طرف دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ میں چھوٹی سی ایک بات آپ سے کہوں گا، آپ کبھی کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی 4 مہینے کے بعد۔ نہیں کہنے کا آپ مطلب نے ہے سوال کو بالکل سٹک کیجئے کہ 3 مہینے کے بعد ہے یا 4 مہینے کے بعد یا 10 دن کے بعد ہے۔ نہیں، طلاق اس نے مکمل دے دی ہے۔ وہ مکمل بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے مکمل سمجھتے ہیں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ 2 مہینے بعد ہے، 3 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد؟ 3 مہینے بعد ہوتی ہے نا جو حیض کے مسئلہ آتے ہیں۔ میرے بھائی مجھے بتائیں کہ جو پہلی طلاق دی تھی اس نے، جی جی، وہ کب دی تھی، کتنا عرصہ ہوا اس کو؟ پہلی نہیں مولانا صاحب، اس طرح کے وہ بات میں نے سمجھ لی کہ ایک دی، پھر مہینہ بعد دوسری دی تھی، وہ بعد باری کو چھوڑے، پہلی بتائیں کہ اس کو کتنا عرصہ ہوا؟ پہلی کو مثلا اس نے مکمل 1 ماہ کر کے دے دی تھی طلاق۔ وہ مکمل کو دفع کریں، صرف پہلی جو دی آپ تھی نا، فرسٹ جو اس نے ڈائیورس دی تھی وہ ڈیٹ یا کوئی تاریخ یا مہینہ آپ بتائیں گے کب دی؟ نہیں وہ نہیں یاد جی۔ نہیں اس کا بتانا چاہیے نا کہ وہ کب دی ہے، اچھا، اس کے بعد حل ہو جائے گا مسئلہ۔ نہیں اگر مولانا صاحب اگر مکمل ہو جاتی ہے طلاق، کوئی مکمل نہیں ہوئی۔ جی آپ سوال کریں، جواب ہم دیں گے، آپ نہ بات کو مکمل کریں کہ ہم نے مکمل طلاق دے دی ہے۔ جواب تو ہم دیں گے نا کہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، آپ نے بات ساری بتا دی، آپ میری طرف سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو بات کی ہے نا مہینہ بعد دی، وہ کچھ نہیں، اچھا ان کو گنتی میں نہیں آپ نے لینا۔ اچھا صرف پہلی طلاق جو دی تھی نا، جس کے بعد رجوع نہیں کیا اور یہ دیتا رہا طلاقیں، اچھا یہ سب فضول حرکتیں کرتا رہا۔ اچھا۔ یہ لوگوں نے غلط بات بنائی ہے، جب ایک عورت کو طلاق دی ہے اور وہ طلاق آپ نے واپس نہیں لی تو وہ آپ کی بیوی نہیں، آپ طلاق کس کو دے رہے ہیں؟ یہ طلاق بدعت، حرام اور ناجائز ہے، جو کرتے ہیں سب فضول ہے۔ ایک ہی طلاق ہے جو پہلی دی، اگر اس کو 3 حیض گزر گئے ہیں تو نکاح ہو گیا ختم، رجوع نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر وہ لڑکی اب راضی ہو جائے، رجوع تو تھا کہ خاوند زبردستی کر سکتا تھا، وہ وقت تو پھر نکل گیا۔ اب لڑکی اگر راضی ہو جائے تو ہم ان کا دوبارہ نکاح کر دیں گے، تجدید نکاح، بغیر کسی حلالے کر کفارے کے۔ مسئلہ آپ کو بتا دیا، آپ پچھلی 2 طلاقوں کو ذہن سے نکال دیں، طلاق پہلی ہے جو دی اس نے، بس
تو اگر مثلا فرض کیا کہ اگر سال بھی گزر گیا ہے، میں 10 سال بھی گزر کر کوئی بات کوئی بات نہیں، اسی آدمی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے کوئی؟ نہیں کوئی کفارہ. اچھا، اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں. غیر حلال ہے. جی بغیر حلال، بغیر حلال کے جب جی چاہے فتویٰ مجھ سے لکھوا رہے ہیں. اچھا، یہ جو طلاق ہے نا غلط ہے. 2-3 جو ہے وہ تب ہوگی. اب ایک مرتبہ اس نے دے دی نا جو میں نے ایک کہی، اچھا رجوع کر لیا یا دوبارہ نکاح جیسے میں کہتا ہوں ہو جائے گا. اچھا اب جب دوسری مرتبہ وہ ناراض ہوگا اللہ پناہ دے تو پھر دے گا، یہ دوسری شمار ہوگی. یہ 3 چانس ہیں جو اللہ نے دیے ہیں زندگی میں. یہ کوئی نہیں کہ اکٹھے کہہ دو یا مہینے بعد کہہ دو، یہ سب بکواس ہے. اچھا، ایک موقع پر ایک ہی طلاق دے سکتا ہے، چاہے وہ 1 مرتبہ بولے یا 1000 مرتبہ بولے، اچھا وہ ایک شمار ہوگی. اچھا صلح ہو جائے یا دوبارہ نکاح ان کا ڈائریکٹ جیسے میں بتا رہا ہوں ہو جائے، بعد میں کبھی ناراض ہوگی پھر دوسری طلاق، اچھا پھر صلح ہو سکے گی اچھا یا رجوع یہ دوبارہ نکاح ہو سکے گا، اس کے بعد دے گا. یعنی دوسری طلاق دینے کے لیے میرے بھائی ضروری ہے کہ وہ پہلی طلاق کو واپس لے نا. اچھا بیوی بنائے تو طلاق دے گا، اچھا ورنہ وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، کس کو طلاق دیتا؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل فضول باتیں ہیں جو لوگوں نے گاڑ لی. اچھا میں آپ کے لیے اور جو ہمارے بہن بھائی پروگرام سن رہے ہیں، تحریری فتویٰ کے لیے ہمیں تحریری سوال بھجوانا ہوگا. بھجوا دیں تو تحریری لکھ دیں گے. تحریری سوال اگر آئے گا تو پھر ہم تحریری جواب دیں گے. مولانا صاحب سے پوچھیں یہ جو عدالت سے لیتے ہیں طلاق تو طلاق مؤثر کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے پھر؟ وہ بھی یہی ہے. اچھا جو طلاق عدالت سے ہوتی ہے نا، جی جی وہ بھی جج صاحبان غلط کرتے ہیں. قانون جو ہے نا بے وقوفوں نے جو بنایا پھر بھیج دیتے ہیں یونین کونسل کو صلح کراؤ. ہاں جی بھائی کیا صلح کرے؟ وہ عدالت نے بیچاری گئی کہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا. اگر خامن طلاق دیتا تو وہاں کیوں دھکے کھاتی؟ اچھا جب عدالت نے ڈگری دے دی کہیں وہ نہیں بھیجنی چاہیے. بس انہوں نے اعلان کر دیا نکاح ختم اسی لمحہ. اچھا کسی خاون کو پھر رجوع کا حق بھی نہیں. عدالت کے اعلان کے بعد بھی رجوع رہا تو پھر تو عورتیں بیچاری مر جائیں گی. اچھا رجوع نہیں ہو سکتا، دوبارہ نکاح ہو سکتا. اچھا بے شک کتنی مدت ہو گئی ہو وہ دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا. عدالت کا جو ہے نا فیصلہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بائن ہے، اس نے اس نکاح کو ختم کر دیا مگر دوبارہ رجوع کا موقع، دوبارہ نکاح کا موقع ہوتا. کر لیں. اچھا کر لیں. اگر سال بھی گزرے گا دوبارہ کر کوئی بات نہیں، جتنے جی چاہے. چلے بہت شکریہ بھائی آپ کے کال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا ہم نبی کریم سے السلام علیکم. جی السلام علیکم مولانا اسحاق صاحب. جی فرمائیں. السلام علیکم جی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا ہے. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میاں والی سے بات کر رہا ہوں، میرا نام حیدر خان نیازی ہے. جی حیدر بھائی فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے قیاس اور اجتہاد میں فرق بتائیں، ان کی ڈیفینیشن بتائیں دونوں کی، اور ان میں جو کنڈیشنز کا اور یہ لاگو ہونے میں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ان میں فرق مجھے بتائیں. میرے بھائی بہت سی باتیں لوگوں نے خام خواہ الجھا دی اور مشکل لفظ انہوں نے گھڑ لی ہیں. جیسے بات سمجھ میں آتی، بات سیدھی ہے کہ جو بات قرآن اور حدیث میں صریح لفظوں میں بیان نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت وہ صورتحال پیش نہیں آئی. جیسے ہوائی جہاز میں نماز کس طرح ادا کی جائے، یا یہ خون دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو بیماروں کو. تو ایسے جدید مسائل جب سامنے آتے ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے جو محنت ایک عالم دین کرتا ہے، اجتہاد ہے، اپنی انتہائی کوشش کرنا. وہ پورا زور لگاتا ہے کہ میں نے جو قرآن کی تعلیمات پڑھی اور اس سے اصول اور کلیات سمجھے ہیں، حضور کی تعلیم سے جو مجھے غور سمجھ آئے، ان کی روشنی میں اگر میں سمجھوں کہ یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش ہوتا تو آپ کی تعلیمات کا مزاج کیا بتاتا. یہ محنت کوشش آزاد نہیں کہ جو جی چاہے بکتا پھرے. قرآن و سنت میں گھوتا لگا کر اللہ رسول کا مزاج سمجھ کر اس کی روشنی میں محنت کر کے حل بتانا، نئے مسائل کا یہ اجتہاد. اب اس کی طریقے کیا؟ اجتہاد کا طریقہ قیاس، اس کے مقابلے میں نہیں کہ اجتہاد سے ٹکر لیتا قیاس. وہ محنت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ چیز جو سامنے آئی ہے اس کا اندازہ لگاؤ، اس کو دیکھو کہ یہ حلال کے ساتھ ملتی ہیں جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں، یا حرام والی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. ان کو موازنہ جو کرنا نا قیاس